السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 30 اور سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 7 کے مطابق یعنی اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا، اور پھر بیان فرمایا گیا کہ میں نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ پھر اگلی آیت میں پس کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے اور جو مانگنے آئے اس کو مت لڑکیے اور اپنے رب کریم کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کیجیے۔ یہ ان آیات کی تفسیر کے مطابق آیت نمبر 7 کے ترجمہ میں بڑے بڑے مدعیان علم نے بری طرح ٹھوکریں کھائی ہیں، اس لیے اس آیت کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر دلالت کا یہی مفہوم سمجھا جاتا ہے کہ راہ راست سے بھٹک جانا، گمراہ ہونا، عقیدہ و عمل میں غلط راستہ اختیار کرنا۔ علماء اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی عقیدہ اور عمل کی ہر کجی سے معصوم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکرانہ ماحول میں عمر بسر کی، لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی شرک نہیں کیا۔ زمانہ جاہلیت کی لغویات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمیشہ محفوظ رہا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ عرب معاشرہ جس قسم کی فکری اور عملی گمراہیوں میں مبتلا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہمیشہ بالکل منزہ اور مبرأ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے سابقہ زندگی کو آپ کی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 16 کہ میں نے اپنی عمر اس سے پہلے تمہارے درمیان گزاری ہے، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ سورہ النجم۔ اس آیت ما ضل صاحبکم وما غوی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ اور عمل کی گمراہی کی نفی کی گئی ہے۔ ان آیات کی موجودگی میں تاریخ نے کی اٹل شہادت کے باوجود یہاں دلالن کا معنی گمراہ یا بھٹکا ہوا کرنا خود بڑی دلالت ہے۔ العیاذ باللہ۔ علماء تفسیر نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے بہت سے اقوال بیان کیے ہیں، ان میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ نمبر 1، دلالت کا لفظ غفلت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ سورہ طٰہٰ۔ ای لا یغفل، میرا رب نہ کسی چیز سے غافل ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کو فراموش کرتا ہے۔ مذکورہ آیت میں ضلالن بمعنی غافل مستعمل ہوا ہے، یعنی آپ قرآن اور احکام شرعیہ کو پہلے نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کا علم بھی بخشا اور احکام شرعیہ کی تفصیلات سے بھی آگاہ فرمایا۔ نمبر 2، جب پانی دودھ میں ملا دیا جائے اور پانی پر دودھ کی رنگت وغیرہ غالب آ جائے تو عرب کہتے ہیں کہ دل الماء فی اللبن، کہ پانی دودھ میں غائب ہو گیا ہے، اور اس استعمال کے مطابق آیت کا معنی ہوگا کہ کنت مغمورا بین الکفار بمکۃ فقواک اللہ تعالی حتی اظہرت دینہ کبیرا، یعنی آپ مقام کفار کے درمیان گرے ہوئے تھے، پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت عطا فرمائی اور آپ نے اس کے دین کو غالب کر دیا۔ یعنی ایسا درخت جو کسی وسیع صحرا میں تنہا کھڑا ہو اور مسافر کے ذریعے اپنے منزل کا سراغ لگائیں، اس کو بھی عربی میں الضال کہتے ہیں۔ چنانچہ بہت سی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے مزید ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ یہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عہد طفولیت میں اپنے دادا جان سے الگ ہو کر مکہ کی گھاٹیوں میں چلے گئے۔ حضرت عبدالمطلب نے بہت تلاش کیا لیکن آپ نہ ملے، جس سے آپ کی بے چینی بہت زیادہ بڑھ گئی اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر بارگاہ الہی میں فریاد کرنی شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھاٹی میں گھوم رہے تھے، اسی اثنا میں ابو جہل اپنی اونٹنی پر سوار
اپنے ریوڑ کو ہانک کر لا رہا تھا۔ اس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنی اونٹنی کو بٹھایا، اتر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا لیا اور اپنے پیچھے بٹھایا اور خود آگے بیٹھا اور اونٹنی کو اٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن اونٹنی نے اٹھنے کا نام ہی نہ لیا۔ جب بڑی کوشش کے باوجود اس نے جنبش نہ کی، یعنی کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی، تو ابو جہل حیران رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو قوت گوائی بخشی۔ اس نے کہا، یعنی جس کا ترجمہ ہے کہ اے بیوقوف، یہ امام ہے اور امام مقتدی کے پیچھے کھڑا نہیں ہوا کرتا۔ اس نے ناچارہ آپ کو اٹھا کر آگے بٹھایا تو اونٹنی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ذریعے اپنی والدہ تک پہنچایا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کے فرعون یعنی ابو جہل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جد امجد تک پہنچا دیا۔ اگلی آیت کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عیال دار پایا، کیونکہ ساری امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیال ہے، تو غنی کر دیا، یا آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ ظاہری غنی کی تو صورت یہ تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی جان، اپنا سارا مال حاضر کر دیا اور اپنے تمام رشتہ داروں کی موجودگی میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ مال اب میرا نہیں بلکہ ان کا ہے، چاہے تو ابھی تقسیم کر دیں، چاہے تو اپنے پاس رکھیں۔ ام المومنین کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال و متاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، لیکن حقیقی غنی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ ارزانی فرمائی کہ قلب مبارک کو غنی کر دیا اور زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں مرمت فرما دی اور کائنات کی ہر چیز کو تابع فرمایا۔ اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ اقدس میں تشریف لائے مسلسل فاقہ کشی کے باعث شق مبارک کمر کے ساتھ پوست ہو گیا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بےتاب ہوگی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شق مبارک کو بوسہ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ رب سے اتنا تو مانگ لیے کہ یوں فاقوں کی نوبت نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اگر میں چاہوں تو یہ سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں، میرے جلوں میں چلنا شروع کر دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فکرہ اضطراری نہ تھا بلکہ فکرہ اختیاری تھا۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ آپ یتیم تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آغوش لطف و کرم کو آپ کے لیے کشادہ کر دیا۔ اب دنیا بھر کے یتیموں کے لیے آپ کی بے پایاں شفقت اور محبت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے۔ کسی یتیم بے نوا پر سختی کرنا، اس پر غصہ ہونا، اس سے بے اعتنائی کرنا آپ کو ہرگز زیبا نہیں۔ اس یتیم پرور آقا نے اپنے غلاموں کو بھی یتیم پروری کی بڑی تاکید فرمائی۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں اپنی سنگ دلی کی شکایت کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ پھر اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا، یعنی دو انگلیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یتیم روتا ہے تو خداوند رحمان کا عرش لرزنے لگتا ہے۔ استغفر اللہ۔ آخری آیت کے بارے میں ایک حدیث پاک بیان فرمائی گئی ہے کہ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ بحرین سے 90,000 درہم آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک چٹائی بچھا کر ان کا ڈھیر لگا دیا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد ان کو بانٹنا شروع کیا اور ظہر تک 1 درہم بھی باقی نہ رہا۔ جب سب درہم بانٹ دیے گئے تو اتفاقاً ایک سائل آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تو کوئی چیز باقی نہیں رہی، البتہ تم کسی دکاندار کے پاس چلے جاؤ اور تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے اس سے لے لو اور اس سے کہو کہ وہ میرے نام لکھ دے، میں اس کی قیمت ادا کر لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ اتنی زحمت کیوں گوارا کرتے ہیں؟ قرض کے لیے سائل کو دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا مکلف تو نہیں کیا؟ حضور کو یہ بات پسند نہ آئی اور رخ انوار پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ایک انصاری بھی اس وقت بارگاہ اقدس میں حاضر تھا۔ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے رسول، بے دریغ خرچ فرمایا کیجیے اور عرش والے پروردگار سے قلت کا خوف مت کیجیے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے، یعنی چہرہ مبارک پھول کی طرح شکفتہ ہو گیا۔ ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔
بیان فرمایا جاتا ہے کہ ہر نعمت کا شکر واجب ہے، اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو منعم کی رضا یعنی اللہ کی رضا میں صرف کیا جائے۔ نعمت مال کا شکر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خلوص نیت کے ساتھ خرچ کیا جائے۔ صحت کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ فرائض کو ادا کیا جائے اور گناہوں سے دور رہا جائے۔ اور علم و عرفان کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ جاہلوں کو علم سکھایا جائے اور گم کردہ راہوں کو راست پر گامزن کیا جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ السلام نے صورت کا ایک اور مجرب حادثہ ذکر فرمایا ہے کہ آپ کی اگر کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو آپ سورۃ ضحیٰ کو 7 مرتبہ پڑھیے اور اپنے سر کے ارد گرد اپنی شہادت کی انگلی کو پھیریے، انشاءاللہ آپ کو گمشدہ چیز مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔